جو بے نمازی ہوں گے ریاست کے حکمران، جو بے نمازی ہوں گے بادشاہ کسی ملک کے، ان کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور اللہ کہیں گے کہ اے میرے نافرمان بندوں، کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی؟ میں نے 5 وقت نماز تم کو فرض کی تھی، تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ بادشاہ کہے گا یا اللہ مجھے حکومت سنبھالنی تھی، حکمران کہے گا یا اللہ مجھے ملک کی سیکیورٹی کو دیکھنا تھا، نواب کہے گا مجھے شہر کے حالات کو دیکھنا تھا، اسی لیے آپ کی اتنی اہم عبادت ہم سے ترک ہو گئی۔ اللہ سے کہیں گے کہ آپ کی اتنی اہم عبادت ہم سے چھوٹ گئی کیونکہ ہمیں یہ سب کام بھی کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ میرے بندے ہیں، یہ 2 میرے بندے ہیں، یہ 2 میرے نبی ہیں، میں نے انہیں تم سے زیادہ سلطنت دی تھی، تم سے زیادہ بادشاہت دی تھی، تم سے زیادہ حکمرانی ان کو میں نے دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں لائی، میری محبت میں کوئی کمی نہیں لائی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اٹھاؤ اس نافرمان بندے کو اور لے جاؤ دوزخ میں لے کر جا کے ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوگا بے نمازی کا حال۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ دوسرے لوگوں کو بلائے گا اور ان سے کہے گا تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہیں گے اللہ ہماری طبیعت اکثر ہم بیمار ہوا کرتے تھے، ہمارے جسم میں جان نہیں تھی، جسم میں بہت ساری بیماریاں تھی، پریشانیاں تھی، اس پریشانی میں اس بیماری کی وجہ سے ہم سے نماز چھوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ میرا نبی ہے، میں نے اس کے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے میرا ذکر کرنا کبھی نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھ سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اے فرشتوں اٹھاؤ ان کو بھی لے جا کر دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے دوسرے لوگوں کو بلائیں گے، اس میں سے کچھ مرد ہوں گی کچھ عورتیں ہوں گی، ان سے کہیں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عورتیں کہیں گی یا اللہ ہمارے چھوٹے بچے تھے ان کو سنبھالنا تھا، ان کو پال پوس کر بڑا کرنا تھا۔ باپ کو پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں پڑھی نماز؟ وہ کہے گا کہ میں باہر کمانے کے لیے جاتا تھا اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے، اسی میں ہماری نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، اسی میں ہماری نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، ہم بہت غمگین رہا کرتے تھے، ہم بہت پریشان رہا کرتے تھے، ہم بہت اداس رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے میں نے بھی ان کو بیٹے دیے تھے اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا حضرت یوسف کی جدائی کو انہوں نے برداشت کیا، یہ باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، باوجود اس کے یہ میرا نیک بندہ کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں رہا، کبھی بھی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں لائی۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ ان کو اور لے جاؤ جہنم میں لے جا کر ڈال دو۔ آخری میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بلائیں گی جو بے نمازیاں ہوں گی، بے نمازی عورتیں ہوں گی، ان کو بلائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ بے نمازی عورتیں کہیں گی کہ یا اللہ ہمارے شوہر بڑے ظالم تھے، بہت بدماش تھے، بہت ظلم کیا کرتے تھے ہم پر، تو بھی جانتا ہے اللہ، تو بھی گواہ ہے اللہ، یہ فرشتے مارا کرتا تھا، مجھ پر غصہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے مقابلے میں، ان عورتوں کے مقابلے میں اللہ حضرت آسیہ کو بلائیں گے۔ حضرت آسیہ، یہ وہی حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی، ان کو بلائیں گے
اور ان سے کہیں گے یہ دیکھو میری نیک بندی. اس کا شوہر اتنا بڑا ظالم تھا کہ ساری دنیا جانتی تھی. اس کا شوہر بہت اس پر ظلم کیا کرتا تھا، اس کو ستایا کرتا تھا، اس کو ڈرایا کرتا تھا، اس کو مارا کرتا تھا، اس پہ بہت غصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں لائی. ظلم کو برداشت کیا، مار کو برداشت کیا، غصے کو برداشت کیا، ہر ستم کو برداشت کیا، لیکن کبھی میری عبادت میں، میری محبت میں، میری وحدانیت میں کبھی کوئی کمی نہیں لائی. اور اسی ظلم کو برداشت کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلی گئی. پھر اللہ کہیں گے ان فرشتوں سے اٹھاؤ ان کو اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو. اور جہنم کے فرشتے مالک وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم کس جرم میں یہاں دوزخ میں آئے ہو؟ کیا گناہ ہے تمہارا جو تم اس دوزخ میں آئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں بے نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہم کوئی نیک کام کرتے تھے. میرے بھائیوں، اب آخر میں آپ کو میں ایک سوال، چھوٹا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ شاید میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھ رہا ہے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جنت میں جانا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ ایگریمنٹ لکھ کے دیا ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ تو کام کر، میں تجھے جنت الفردوس میں عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جنت الفردوس میں صرف میرے پیارے نبی کی امت جائے گی، یعنی کہ آپ اور ہم انشاءاللہ. اللہ کہہ رہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لے، یہ جنت الفردوس تیری. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. میرے بندے تو زمین پر عمل صالحہ کرتا جا، نیک عمل کرتا جا، تو زمین پر نیک عمل کر، میں آسمانوں پر تیری جنت الفردوس کے فیصلے کرتا جاؤں گا. تم زمین پر اچھے تو بن کے بتاؤ، تم زمین پر مومن تو بن کے بتاؤ، تم زمین پر میرے نبی کا امتی محمدی تو بن کے بتاؤ. تم بریلوی بنتے ہو، تم دیوبندی بنتے ہو، تم اہل حدیث بنتے ہو. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اذان ہو چکی ہے، جتنے یہاں ہیں اتنے مسجد چلے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر. مہربانی کیجئے، اذان ہو چکی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مؤذن صاحب کر چکے ہیں، امام صاحب کرنے والے ہیں، مولانا صاحب گزارش کریں گے، میں بھی کر رہا ہوں. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے قدموں کو مسجد کی جانب موڑ دیں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما. یا اللہ اس میلاد کو قبول فرما. یہاں جتنے معصوم بچے، بزرگ، جوان بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ان بزرگوں کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان نوجوانوں کے حوصلے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے جذبے کو قبول فرما. یا اللہ تمام کو نمازی بنا. یا اللہ مجھے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، تمام گاؤں والوں کو، تمام امت مسلمہ کو نمازی بنا. یا اللہ ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں میں ہمارے خواتین کو یا اللہ قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما.
یا اللہ جتنے مومن مومنات بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے مولا تمام کی قبروں میں نور عطا فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں فضیلتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔